التزام جماعت کی ضرورت و اہمیت۔ میرے مطالعے کا حاصل یہی ہے کہ دین کے لیے یہ جد و جہد ہم پر فرض ہے۔ اس ضمن میں یہ 4 باتیں اپنے پلے باندھ لیں۔ نمبر 1، اس جد و جہد کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونا لازم ہے، کیونکہ یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں۔ یہ کام افراد نہیں کر سکتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماعہ، مسلمانوں تم پر جماعت سے وابستہ رہنا ضروری ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، جماعت کا التزام، اور جماعت بھی سمع و طاعت والی ہو، اور یہ جماعت پھر ہجرت اور جہاد کے مراحل سے گزر کر اللہ کے دین کو قائم کرے۔ اس جماعت کا معین ہدف اقامت دین کی جد و جہد ہونا چاہیے۔ کوئی چھوٹا کام مثلا تعلیمی، تبلیغی اور اصلاحی نوعیت کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو یہ کہ اگر کوئی سگریٹ نوشی کے خلاف بھی مہم چلائے تو وہ بھی اچھا کام ہے۔ تمباکو نوشی سے لوگوں کو بچانا یہ بھی اچھا ہے، برا نہیں۔ آپ اپنے محلے کی صفائی کے لیے انجمن حفظان صحت بنا لیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس جماعت کا ڈکلیئرڈ گول اقامت دین اور غلبہ دین کی جد و جہد ہونا چاہیے۔ وہ جماعت انتہائی منظم یعنی ڈسپلن ہونی چاہیے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس جماعت کا طریقہ کار کیا ہے۔ ایک بات طے ہے کہ اگر وہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے ماخوذ اور مستنبط نہیں ہے تو آپ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ خلاف پیمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ چنانچہ راستہ وہی اختیار کرنا ہوگا۔ لا یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہوگی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی ہے۔ نمبر 4، آپ کے لیے جس طرح بھی ممکن ہو اس جماعت کی قیادت کے قریب ہو کر دیکھ لیں کہ دل کیا گواہی دیتا ہے، کہ کیا یہ لوگ مخلص ہیں یا بہروپی ہے۔ یہ دین کے نام پر دنیا کی کوئی دکان تو نہیں چمکا رہے۔ اگر دل ان لوگوں کے خلوص کی گواہی دے دے اور یہ جماعت بقیہ شرطیں بھی پوری کر رہی ہو تو پھر اس جماعت میں شامل ہونا فرض عین ہے۔ اگر باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزارنے والے شخص کے لیے دین کے غلبے کی جد و جہد فرض عین ہے تو پھر اس فرض عین کو پورا کرنے کے لیے جماعت کا التزام بھی فرض عین ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو فرض ہے اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں، اسی طرح چونکہ جماعت کے بغیر دین کی اقامت ممکن نہیں، لہذا اگر اقامت دین فرض ہے تو التزام جماعت بھی فرض ہے۔